جیسا کہ اب حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے، حج 2024 کے لیے مجھے بہت سارے سوالات آ رہے تھے پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی کہ کیا ہم حج کا ویزا لے کے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں کہ خود ہی جا کے وہاں پہ رہائش، کھانا پینا اور مینا اور باقی تمام تر چیزیں کر سکیں۔ تو اب حج میں کیا ایک مین چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اکیلے بکنگ نہیں کروا سکتے، اکیلے آپ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے؟ یہ آپ کو یا تو پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے بکنگ کروانی ہوگی یا گورنمنٹ اسکیم کے تحت آپ کو پیکج حاصل کرنا ہوگا۔ کہ گورنمنٹ پیکج صحیح ہوتا ہے یا پرائیویٹ صحیح ہوتا ہے، کس میں آنا چاہیے سہولیات کے حساب سے بھی اور مشکلات پریشانیاں کم سے کم ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، موجود ہوں سعودی عرب میں۔ تو جیسا کہ حج اور عمرہ کا سیزن چل رہا ہے اور حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا آ رہا ہوں، لیکن مجھے چند دنوں سے ایک سوال جو بہت زیادہ آ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں۔ جیسا کہ عمرہ کا ہے کہ پہلے لوگ ایجنٹ سے عمرہ کا پیکج لے کے آتے تھے، لیکن اب لوگ صرف عمرہ پیکج بک کروا لیتے ہیں یا عمرہ نسخ ایپ کے ذریعے خود ہی حاصل کر لیتے ہیں ویزا، اور سعودی عرب میں آ کے رہائش اور کھانا پینا باقی تمام تر چیزیں خود ہی کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اب حج کا سیزن شروع ہونے والا ہے، حج 2024 کے لیے مجھے بہت سارے سوالات آ رہے تھے پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی کہ کیا ہم حج کا ویزا لے کے سعودی عرب میں آ سکتے ہیں کہ خود ہی جا کے وہاں پہ رہائش، کھانا پینا اور مینا اور باقی تمام تر چیزیں کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں، کیونکہ پرائیویٹ کے ذریعے بھی بکنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے بھی بکنگ ہوتی ہے، تو آپ کس طریقے سے بکنگ کروا سکتے ہیں یا آپ کیسے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ حج اور عمرہ کے حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی حج یا عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں، اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو جیسا کہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی گورنمنٹ کا پیکج بھی اناؤنس ہوتا ہے، پرائیویٹ کا پیکج بھی اناؤنس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک تیسرا پیکج ہے جو کہ اسپانسرشپ کے ذریعے بھی حجاج حج پہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پیکج یا کوئی بھی حج پہ نہیں جا سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے گورنمنٹ پیکج، دوسرا ہوتا ہے پرائیویٹ پیکج۔ گورنمنٹ پیکج میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہی تمام تر کھانے پینے کے، رہائش کے تمام انتظامات گورنمنٹ خود کرتی ہے، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ میں جو بکنگ ہوتی ہے وہ ایجنٹ حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تمام تر بکنگ اور تمام تر چیزیں کرتے ہیں۔ اب حج میں کیا ایک مین چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اکیلے بکنگ نہیں کروا سکتے، اکیلے آپ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے؟ مین چیز ہوتی ہے مینا، عرفات، اور یہاں پہ جو کیمپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسے ایک یا دو یا اس طرح نہیں ملتے، ان کی بکنگ نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ملکوں کو ان کا کوٹا دیا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان کا حج 2024 کا کوٹا ہے 1,79,206۔ تو اس کے تمام تر بیڈز جو ہے نا سعودی حکومت گنتی کر کے اور پاکستان کے حوالے کر دے گی، جتنے بھی کیمپس بنیں گے وہ سارے پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے۔ تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک آدمی جیسے پاکستان سے، انڈیا سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے وہ چاہے کہ بھائی وہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ کسی کے ذریعے نہیں جاتا، وہ خود ہی سعودی عرب میں جا کے اس کی بکنگ کروائے یا آن لائن پیمنٹ کرے، ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے۔ ٹریول ایجنٹ تمام تر سہولیات اور تمام تر چیزوں کی بکنگ گورنمنٹ سے کروا کے اور اس کے بعد وہ آگے اپنے حاجیوں کو تمام تر سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی حج 2023 میں کافی سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ پیکج صحیح ہوتا ہے یا پرائیویٹ صحیح ہوتا ہے، کس میں آنا چاہیے سہولیات کے حساب سے بھی اور مشکلات پریشانیاں کم سے کم ہوں۔ وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورنمنٹ صحیح ہے یا پرائیویٹ صحیح ہے، لیکن ہاں تھوڑی سی میں اس کی خوبیاں یا خامیاں آپ کو بتا دوں گا۔ جیسا کہ آپ اگر گورنمنٹ پیکج کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں انتظامات ذرا بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ پیکج میں 79,000 یا 1,00,000 یا زیادہ حاجی آتے ہیں، تو کھانے پینے کے انتظامات، رہائشوں کے انتظامات اور اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ اور باقی تمام تر سہولیات اس میں دی جاتی ہیں، تو کمی کوتاہی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے۔
لیکن اگر آپ پرائیویٹ کے ذریعے آتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ہوٹل، اپنی مرضی کی رہائش مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی بک کروا سکتے ہیں۔ آپ مہنگے سے مہنگا بھی لے سکتے ہیں، سستے سے سستا بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے ٹریول ایجنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، اچھا ہے، تو وہ آپ کو اچھا ہوٹل، اچھی بکنگ کروا کے دے گا۔ اور اس کے علاوہ مینا میں بھی اور عرفات میں بھی پرائیویٹس والوں کے لیے اچھے اچھے کیمپس اور اچھے اچھے پیکیجز ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ میں ایک ہی اکانومی کلاس کا پیکیج ہوتا ہے اور اس میں تمام تر سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کوئی بھی حاجی اکیلا یعنی کہ خود ہی حج کی بکنگ نہیں کروا سکتا۔ یہ آپ کو یا تو پرائیویٹ حج سکیم کے تحت کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر سے بکنگ کروانی ہوگی یا گورنمنٹ سکیم کے تحت آپ کو پیکیج حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیجئے، ایک تو میں وہیں پہ بھی جواب دے دوں گا، اور اگر آپ کا سوال کوئی ٹیپیکل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بھی ضرور بناؤں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔